السلام علیکم۔ میر تقی میر، غزل نمبر 2، شعر نمبر 3۔ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش۔ یہاں پہ شاعر مخاطب ہے اپنی اس ناکام خواہش سے، اس خواہش کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میرے غم کو بھی شامل کرتے، شمار کرتے، کاؤنٹ کرتے، اس خواہش کو جو پوری نہیں ہوئی، اب حسرت بن گئی ہے۔ کبھی بھی اس نے اس کے شاعر کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھا۔ اب اس کے پہلے مصرے پہ آئیں تو شاعر نے سوالیہ انداز اختیار کیا، سوال پوچھا ہے کہ کن نے، یعنی کون ہے جو اپنی مصیبتیں نہیں گنتا؟ تو سوال بھی جواب ہے، سب گنتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی مصیبتوں کا ذکر نہ کرتا ہو، اپنے مسائل کا ذکر نہ کرتا ہو، سب اپنی مصیبتیں گنتے ہیں۔ مصیبتیں اس حوالے سے وضاحت کریں گے آگے کہ یہ دنیا مصائب کا گھر ہے۔ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی ایسی آزمائشوں میں سے گزرے۔ ہمارے تمام پیغمبر، خاص طور پہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مشرکین نے کیا سلوک کیا، سب لوگ جانتے ہیں، کن مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا، اذیتوں سے گزرے ہیں۔ یعنی جو بندہ بھی دنیا میں آتا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے، مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ جو مصیبت اس پہ پڑی ہے، یہ انبیاء سے ہٹ کے ہم عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں، کہ ہر انسان کیا سمجھتا ہے کہ جو مصیبت اس پہ پڑی ہے وہ سب سے بڑی ہے، اس مصیبت کو جو میں برداشت کر رہا ہوں، اس کو کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اتنا سا پیس لینتھی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی وسعت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی ہر انسان کی برداشت دوسرے سے مختلف ہے، لہذا انسان کی تکلیف و مصیبتیں بھی دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تک آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہے، واضح کرنا ہے مصیبتوں کے حوالے سے۔ اب آئیں گے لفظ کن یعنی کون۔ یہ کون لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے شاعر نے؟ محبوب کے لیے استعمال کیا۔ یہاں پہ بھی شاعر نے سوالیہ انداز کے ساتھ ساتھ تھرڈ پرسن استعمال کیا، واحد غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ کن لفظ جو ہے یہ جمع میں بھی آتا ہے اور واحد میں بھی آتا ہے۔ بنیادی طور پہ شاعر یہاں پہ اپنی ناراضی اور غصے کا اظہار کر رہا ہے، وہ اپنے محبوب سے اپنے غصے اور ناراض ہونے کا اظہار کر کے لفظ تھرڈ پرسن غائب کا صیغہ استعمال کر۔ غصہ کس بات پہ اسے آیا ہے کہ محبوب کو اپنی مصیبتوں کے بارے میں تو معلوم ہے، لیکن شاعر کے غم کے سے وہ لا علم ہے، وہ اس کو گنتا ہی نہیں ہے، اس کو شامل ہی نہیں کرتا۔ جیسے ہر انسان اپنی مصیبتوں کو گنتا ہے تو محبوب بھی اپنی مصیبتیں گنتا ہے، دنیا میں وہ رہتا ہے، وہ بھی انسان ہے، تو اس کو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئی ہیں، تو ایسے عاشق کو بھی آئی ہیں، کہتا میرے غموں کو بھی تو گنے نا، میں کتنے غم ہیں مجھے۔ مطلب اس کو شاعر یعنی عاشق انڈائریکٹلی، بالواسطہ طور پہ کیا بتانا چاہتا کہ محبوب کے پاس دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کے غم ہیں، جبکہ عاشق کے پاس کیا ہے؟ دنیا کی مصیبتیں بھی ہیں اور محبوب کا غم بھی ہے۔ یعنی دنیا کی مصیبتیں تو دونوں کے پاس ہیں، دنیا کے مسائل، لوگوں سے ملنے والے مسائل، دنیا میں رہنے کی وجہ سے جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اذیتیں ملتی ہیں، وہ تو دونوں کے پاس ہیں۔ جو اضافی بات عاشق کے پاس ہے وہ محبوب کا غم، وہ محبوب کے پاس نہیں ہے، یہ صرف عاشق کے پاس ہے۔ انڈائریکٹلی یعنی بالواسطہ طور پہ اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ محبوب کیا کرے؟ اس اضافی غم کو ختم کر دے۔ یعنی تبھی برابری بات بنے گی نا کہ دنیا کی مصیبتیں تو محبوب کے پاس بھی ہیں، عاشق کے پاس بھی ہیں، یہ جو اضافی مصیبت محبوب کے پاس ہے اور محبوب کو اختیار ہے کہ وہ عاشق کا یہ غم ختم کر دے،
اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ عاشق کا ہو جائے۔ یہاں پہ شاعر اسے انڈائریکٹلی کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اگر تم میرے ہو جاؤ تو دنیا کی مصیبتیں تو تم پر بھی آ رہی ہیں، مجھ پہ آ رہی ہیں، سب دنیا کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، تو دنیا کی مصیبتیں تو ہیں ہی ہیں، تم اپنی مصیبت، اپنا دکھ تو مجھے نہ دو۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو لفظ شمار ہے اس کا مطلب گننا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب شامل کرنا بھی ہوتا ہے۔ شاعر نے اس کے دونوں مطلب دیے ہیں یہاں پہ کہ محبوب نے دنیا کی مصیبتیں گنی ہیں، اس نے عاشق کے مصیبت کو شامل ہی نہیں کیا، اس نے عاشق کو بطور مصیبت اپنی مصیبتوں میں بھی شامل نہیں کیا، یعنی ٹوٹل مکمل لا تعلقی اختیار کیا، اگنور کیا اسے۔ تو یہ بات شاعر کے لیے دائی تکلیف دیا ہے۔ تو شاعر سے کیا کہتا ہے کہ تم مجھے مصیبت سمجھ لو لیکن مجھے اپنے میں شامل کر لو، جبکہ محبوب اس کو نہ شامل کرتا ہے نہ گنتا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ چیز تھی جس پہ محبوب عاشق کو محبوب پہ غصہ ہے۔ اور ایک تیسری اہم چیز جس کی وجہ سے عاشق یعنی شاعر کو غصہ آیا کہ تمہیں جو مقام ملا ہے محبوب کا، تم ایک عام انسان تھے، جب میں نے تم سے محبت کی تو تمہیں یہ مقام مل گیا، اگر میں تم سے محبت نہ کرتا تو تمہیں یہ مقام اور مرتبہ نہ ملتا، تم ایک عام انسان ہوتے، تو جس کی وجہ سے تمہیں مقام اور مرتبہ ملا ہے تم اسے نہ مصیبت سمجھتے ہو، نہ اس کی مصیبتوں کو شمار کرتے ہو، نہ اس کے غموں کو سمجھتے ہو۔ تو یہ انڈائریکٹلی اس کو تنبیہ بھی کر رہا ہے، اس پہ غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کر رہا ہے، کہتا سب اپنی مصیبتیں گنتے ہیں، تم کیوں اپنی گن رہے ہو؟ تم تو مجھے بھی شامل کروا دو۔ یہ تھا آپ کے شعر نمبر 3 کی تشریح۔ اس کے بعد شعر نمبر 4، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ یہاں پہ بھی شاعر جو مخاطب ہے اصل میں اس ناکام خواہش تمنا سے مخاطب ہے، کون سی والی؟ جو یاد اس نے کہا کہ میں اس پر جان اپنی قربان کر دیتا جو کہ چلی جانی تھی مگر نہیں کر سکا، زندگی بھر اس کی یہ خواہش رہی ہے، پوری نہیں ہو سکی، جب حسرت بن گئی اس لیے کہہ رہا ہے کاش کہ میں اس پہ اپنی جان قربان کر دیتا۔ اب سب سے پہلے جان جانے والی ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی کہ موت برحق ہے، ہر کسی نے مرنا ہی مرنا ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی زندگی کے بعد جس کو زندگی ملی ہے اس کو موت بھی ملنی ملی، جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اس کی انتہا ہونی ہونی، جو چیز تخلیق کی گئی ہے وہ معدوم یا فنا ہونی ہونی ہے۔ کائنات پہلے نہیں تھی اور بنی ہے، اور اب یہ دوبارہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کائنات کبھی بنی نہیں تھی، پھر کائنات تخلیق کی گئی، پھر کیا ہوا؟ اب کائنات فنا ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا ایسی کائنات کے اندر موجود تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یوں انسان بھی کبھی نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، پھر وہ مر جائے گا، لہذا موت برحق ہے، کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں ہے، باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بچتی ہے، اللہ ہی بچتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اب یہاں پہ شاعر کی خواہش کیا تھی کہ جب مرنا ہی مرنا، سب کچھ ختم ہو جانا، میں نے بھی ختم ہو جانا، تو میں یہ اپنی جو جان ہے یہ اس پہ قربان کر دیتا۔ اب یہاں پہ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں اپنے محبوب پر اپنی جان قربان کر دیتا، جب میں نے مرنا تھا تو میں محبوب پر اپنی جان قربان کرتا تو میری زندگی امر بن جاتی، دائمی ہو جاتی، میرا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا، میں نمونہ اور مثال بن جاتا محبت کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کو دونوں حوالوں سے دیکھیں گے، محبوب مجازی کے حوالے سے بھی اور محبوب حقیقی کے حوالے سے، یہ دونوں حوالوں سے تشریح لکھنی ہے اس کی۔ محبوب مجازی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو محبوب مجازی کے راستے میں مرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کے لیے لفظ شہید محبت استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے قیس اصل نام ہے اور اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ مجنوں۔ اور یہ جو مجنوں اس کو خطاب ملا ہے، لقب ملا ہے، یہ اس کے کام کی وجہ سے ملا ہے، کوالٹی کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ حضرت امام حسین دینے والے۔ اس کا اصل نام فنا ہو گیا اور اس کا نام مجنوں کے طور پہ زندہ رہا۔ آج بھی لوگ نمونہ اور مثال کہتے ہیں، دیتے ہیں اس کی محبت کی، یعنی جب بھی کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو کہتا ہے تم کیا مجنوں بنے پھر رہے ہو،
یا یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی حلیہ بھی بگاڑ کے پھرتا ہے، آوارہ پھرتا ہے، کہتے تم کیا مجنوں کی طرح پھر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک چیز جو خاص اس میں ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ہر ساز پہ یہ نغمہ نہیں بجایا جاتا، ہر دل میں محبت مخصوص نہیں ہوتی ہے، ہر دل کے اندر یہ ایک صلاحیت نہیں ہے کہ محبت کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے مخصوص لوگوں کے دلوں پہ نازل ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو نبھاتے ہیں، ان کے نام امر ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمیں نام ملتے ہیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی محبوب کے راستے پر قربان کر دی۔ اب آگے آتے ہیں، یہ محبوب کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے سائنس کے راستے پہ، علم کے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ، رسول کے راستے پہ، یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آگے محبوب حقیقی کے حوالے سے یہ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ دو آیات ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ایک آیت کے اینڈنگ پہ آتا ہے تمہیں ان کا شعور نہیں، اور ایک آیت کے اینڈنگ پہ آتا ہے انہیں اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے، یعنی شہید زندہ ہوتے ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ یعنی شہید کی خواہش کیا ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں جائے اور 100 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یعنی وہ جان جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ جان اسی کے اوپر قربان کر دی جس نے جان دی تھی۔ کیا کہا ہے شاندار، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو۔ آخری چیز جو یہاں پہ اس شعر میں ہے وہ میں نثار، یہ شاعر نے خاص لفظ استعمال کیا، میں قربان۔ یہ نارملی جو غلام لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مالک کی بات کرتے ہیں، جس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں تجھ پہ قربان۔ جو محبوب ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، وہ حاکم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں تجھ پہ قربان۔ اس میں قربان کا مطلب ہے سب کچھ قربان کر دوں، میں اپنی جان، اپنی مال، اپنی صحت، اپنی عزت، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دوں، آخری چیز زندگی ہے وہ بھی تجھ پہ قربان کر دوں۔ تو یہ ہے میں نثار، کہ میں نے اپنا زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی جائیداد، دولت، اولاد، سب کچھ میں قربان کر دیتا، کاش اور آخری چیز جان تھی میں وہ بھی اس پہ قربان کر دیتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا، یہ میری خواہش ہی رہی۔ یہ تھا آپ کا میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 4۔ اللہ حافظ۔